یہاں پیسوں کا دندہ چلتا ہے، بلیک میلنگ کرتے ہیں اور جا کر کے طاقت ورکوں سے ساز باز کرتے ہیں. پھر میں تبادلہ تقرریاں پیسوں پر ہے، ملازمتیں پیسوں پر ہے، وزارتیں پیسوں پر ہے. اور یہ غیرت رات 1:30 بجے گھر سے اٹھائے جاتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے. مسافر محفوظ نہیں ہے، مزدور محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ لیویز والے کو اٹھا کر کے پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، کیمیکل کے جسموں کو جلا دیا جاتا ہے. اختہ مشق بناتے ہیں یا ہمیں گالی دیتے ہیں. سمجھ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تو مجھے وہ کیسے جتواتے، کس طرح میں مجھے کامیاب. پیسوں کا دندہ چلتا ہے، بلیک میلنگ کرتے ہیں اور جا کر کے طاقت ورکوں سے ساتھ. ایک بار پھر مختصر سوالات و جوابات زرخان اثر کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جمعہ اسلامی کی صوبائی امیر اور رکن صوبائی اسمبلی مولانا عدت الرحمان صاحب موجود ہے. عدت الرحمان صاحب سے موجود صورتحال کے حوالے سے حوالہ کرتے ہیں. مولانا صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا زرخان صاحب. مولانا صاحب یہ ذرا بتا دیں اس وقت جو حالات ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور جمعہ اسلامی کیوں خاموش ہے؟ یہ حالات بہت ہی خراب ہیں. کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں. حتیٰ کہ خواتین ہماری غیرت رات 1:30 بجے گھر سے اٹھائے جاتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے. مسافر محفوظ نہیں ہے، مزدور محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ لیویز والے کو اٹھا کر کے پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، کیمیکل کے جسموں کو جلا دیا جاتا ہے. یعنی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی تو خاموش نہیں ہے، میرے خیال میں سب خاموش ہیں. جماعت اسلامی تو بول رہی ہے. اچھا جی، خاموشی تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں بھی بول رہے ہیں ایسے پریس کانفرنس کے ذریعے بھی، لیکن ایسے آپ لوگوں کی ابھی تک اسے وہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی پریس کانفرنس کی وجہ سے یا آپ کے صوبائی اسمبلی کے ہونے کی وجہ سے کچھ ہوا؟ نہیں، ظاہر ہے بطور ایک سیاسی کارکن جمہوری فرد ایک سیاسی جماعت کے ہماری ذمہ داری ہے بولنا، نشاندہی کرنا، ملاقاتیں کرنا، مسائل کی نشاندہی کرنا، حل کے لیے تجویز دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. عمل کرنا تو صاحب اقتدار لوگوں کا، طاقتور حلقوں کا کام ہے، لیکن ان کو ایک نہ ایک دن یہ بات ماننے پڑے گی. حالات کو بہتر کرنا پڑے گا، ہماری توجہ ماننا پڑے گا. لاپتہ افراد کے والے سے کمیشن بنے، سیاسی جماعتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک لاپتہ افراد کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. بالکل، بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے. یہ ہمارے جمہوری لوگوں کے لیے، اسمبلی کے، عدلیہ کے لیے سب کے پیشانی پر ایک داغ ہے، کلک ہے. ہماری ماؤں اور بہنیں فریاد کر رہی ہیں، تو اس میں سب پارلیمنٹ سب ناکام ہو چکے ہیں. طاقتور حلقے مشرقی پاکستان کے انجام سے سبق سیکھنے کے بجائے اسی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. اچھا، اکثر اوقات جب سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ طاقتور قوتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا جمعیت اسلامی بھی ناکام ہو گئے کہ طاقتور قوتیں؟ کیا جمعیت اسلامی طاقتور قوتوں کے سامنے بے بس ہیں؟ نہیں، جماعت اسلامی ناکام. دیکھیں جماعت اسلامی کب اقتدار ان قوتیں جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھی، جماعت اسلامی ناکام. جماعت اسلامی ایک عوامی جماعت ہے. عوام کو نکالنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن جماعت اسلامی کا کام تو جمہوری انداز میں بات کرنا ہے، نشاندہی کرنا ہے. تو ناکام تو ہوئے ہیں جو اقتدار پر نافذ ہیں. وزارت عظمیٰ ان کا ہے، وزارت اولیاء ان کا ہے، گورنر ان کا ہے، وزراء ان کے ہیں، پھر بھی وہ قوم کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں، وہ ناکام ہیں. اچھا، صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کرپشن عروج پر ہے، مہنگائی ہے، لیکن آپ بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ اکثر اوقات حکومت کا حصہ بن جاتے ہو، پھر اپوزیشن کا حصہ بن جاتے ہو. نہیں، دیکھیں بالکل ہم بالکل کلیئر ہیں. میرے بارے میں تو سب بالکل کلیئر ہے. ایک ہی سٹینڈ ہے. ہم نے جب حکومت میں بھی، جب شروع میں حکومت کا ساتھ بھی دیا تھا، تو اس پوائنٹ میں یہ بات بھی ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم بات کریں گے، تنقید کریں گے، جو جائز بات ہوگی ہم بات کریں گے، مخالفت بھی کریں گے، جو حمایت بھی کریں گے عوامی مفاد میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اندھے بہرے گونگے بن جائیں گے. تو اس لیے آج ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بول رہے ہیں. کرپشن بالکل بدترین کرپشن ہے. محکمے بک رہے ہیں، وزارتیں، یہ وزارت جب یہ لوگ ووٹ کے دن سے بک جاتے ہیں، وزارتیں ہی پیسوں سے لیتے ہیں، MPHA پیسوں سے لیتے ہیں، پھر پیسے پورے کرتے ہیں. اس لیے ایک پورا کاروبار ہے، بزنس ہے. آج کل سیاست نہیں ہے، تجارت ہے. مولانا صاحب، آپ نے MPHA کا ذکر کیا کہ MPHA پیسوں سے مل رہے ہیں، لیکن ہمارے معلومات کے مطابق DC، اسسٹنٹ کمشنر، ایکشن وغیرہ یہ بھی پیسوں سے بالکل اسی طرح آج کل یہ سب پیسوں سے. DC کو کہیں لے کر جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں پیسوں کے، خود کہتے ہیں، وزراء کہتے ہیں، پی ایس سب کہتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کہ سب پیسوں کا دندہ ہے، بدترین کرپشن ہے بلوچستان میں، بیوروکریسی میں، تبادلہ تقرریاں پیسوں پر ہے، ملازمتیں پیسوں پر ہے، وزارتیں پیسوں پر ہے، سب پیسوں پر ہے۔ تو پھر ہم لوگ خاموش کیوں ہیں اپنا، خاص کر جو منتخب نمائندے؟ تو وہ آپ ان سے سوال کریں، کم سے کم میں تو خاموش نہیں ہوں، میں تو بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، پسینے کسی اور کے چھوٹ جاتے ہیں، میں تو بول رہا ہوں اور وقت بول رہا ہوں، سخت بول رہا ہوں، تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے، بلوچستان میں بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن تمام انجام سے ماورا اپنے قوم کے لیے ہم بول رہے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں، تو یہ سوال آپ ان سے کریں۔ اچھا، آپ اکثر اوقات فارم 47 کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب بھی فارم 47 کا پیداوار ہے، کیونکہ آپ کا تعلق جمعیت اسلامی سے ہے، لیکن آپ نے الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا۔ نہیں، ان کا تو جو لے کر آنے والے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو آزاد سے تعلق ہے، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، فرد سے، تو وہ فرد تو ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، فرد تو مزاحمت کر رہا ہے، فرد تو ان کی نشاندہی کر رہا ہے، ان کو چوک و چور اسمبلی کے اندر، وہ تو فرد کو دیکھتے ہیں، پارٹی تو نہیں دیکھتے، کبھی پی پی میں لوگ جو ہوتے ہیں، کبھی پی پی میں، کبھی نون میں، کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی باپ میں، ان کو تو پارٹیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تو مجھے وہ کیسے جتواتے، کس طرح میں مجھے کامیاب کراتے؟ تو میرے قوم نے، میرے ماؤں نے، میرے بہنوں نے، میرے جوانوں کے جذبوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ میں موجودہ صورتحال اور ٹھیک کرنے کے لیے اور موجودہ حالات کے مناسبت ہم ایک سیمینار کریں گے جس میں 1,00,000 لوگوں کو جمع کریں، وہ کب کریں گے؟ بالکل درست ہے، دیکھیں جمہوری لوگوں کے لیے بڑی طاقت عوام ہے، جب تک عوام کو باہر نہیں نکالیں گے، پرامن جمہوری آئینی حق ہے کہ عوام باہر نکلیں اپنے حق کے لیے، اپنی جینے کے حق کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، تو سیاسی جماعتوں کے بھی پورا طاقت ہماری عوام ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے پوری صوبے میں ہم کمپین کر رہے ہیں، اضلاع کی سطح پر ہم نے جلسے طے کیے، صوبائی سطح پر آل پارٹیز کی ہم نے، صوبائی سطح پر ہم نے ایک جرگہ کیا، اضلاع کی سطح پر جرگے کرنے جا رہے ہیں، ابھی اتوار کو ہم نے پشین میں جلسہ کیا، ابھی باقی اضلاع میں انشاءاللہ پورے کمپین اور جلسے کرنے کے بعد ہم چند مہینے بعد انشاءاللہ ہم علماء مشائخ کانفرنس کر رہے ہیں، خواتین کانفرنس کر رہے ہیں، طلباء کر رہے ہیں، یوتھ کو متحرک کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پورے تاجر برادری سب کو، ٹرانسپورٹر سب کو بلائیں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل ہوگی، چند مہینے بعد ہم اس تاریخ کا اعلان انشاءاللہ عید کے بعد کریں گے، تو 1,00,000 لوگوں کو کوئٹہ جمع کریں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف۔ اچھا، ملکی سطح پر اس وقت جو ہے موجودہ حکومت کے ناکامی کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، جمعیت اسلامی بھی اس دفعہ پھر آؤٹ ہے، تو کیا جمعیت اسلامی کی کیا پالیسی ہے کہ اکثر اوقات جو الائنس بنتی ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنتے؟ اصل میں گرینڈ الائنس عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے درد کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف نہیں ہے، بے روزگاری کے خلاف نہیں ہے، IMF کے خلاف نہیں ہے، وہ ہے کہ آپ مجھے حصہ کیوں نہیں دیتے، مجھے وزارت عظمیٰ کیوں نہیں ملا ہے، مجھے گورنرشپ کیوں نہیں ملا ہے، مجھے وزارت اولیاء کیوں نہیں ملا ہے، مجھے فلاں PSDP میں حصہ کیوں نہیں دیتے، بلیک میلنگ کا ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے جماعت اسلامی بلیک میلنگ کے کسی صف میں، کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتی، تو جماعت اسلامی ان کو بارہا کہا کہ آپ پہلے ایجنڈا تو واضح کریں، ماضی میں جو اتحادیں بنی ہیں، اتحادیں بننے کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ لوگوں نے بلیک میل کر کے عہدے لیے، منصبیں لیے، پہ اتحادوں کو چھوڑ دیا ہے، تو جماعت اسلامی تمام تلخ تجربات کے بعد فیصلہ کیا ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، صوبائی سطح پر اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف سنایا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی لابی جمع ہو رہے ہیں، تو کیا آپ وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کا حصہ بنیں گے یا وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں، میں یہ بیٹھیں گے بلوچستان کو تو یہ تختہ مشق بناتے ہیں یا ہمیں گالی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں MPs بکتے ہیں، ہمارے فیصلے باہر ہوتے ہیں، ہم MPs کسی کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، تو میں کم سے کم جو بھی ہوگا میں یہاں اس کی مزاحمت کروں گا کہ بلوچستان میں کسی فرد کو 5 سال پورے کرنے دیں۔ یہ جو کھیل تماشا ہوتا ہے کہ ہر 2 سال کے بعد پنجاب کا 5 سال رہتا ہے، سندھ کا 5 سال رہتا ہے، KP کا 5 سال رہتا ہے، ہمارے پاس یہ ڈرامہ بازی اور بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بلیک میلنگ کا سلسلہ بند ہو جائے، کسی فرد سے اگر بلوچستان کا ہے جو ناکام ہی صحیح اور جو بھی ہو سے ہزار اختلافی صحیح، کم سے کم اس ذہنیت کو جو بلوچستان میں یہ جو یہاں پیسوں کا دندہ چلتا ہے، بلیک میلنگ کرتے ہیں اور جا کر کے طاقت اور سے ساز باز کرتے ہیں، پھر یہ کلابنگ کرتے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا جائے، ایسی سوچ کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے۔ اچھا، ملکی سطح پر اس وقت جو ہے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है वो गिरफ्तार है, दीगर सियासी रहनुमा गिरफ्तार हैं, तो जमात इस्लामी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ये जो इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान ख़ान की कारकुनों के साथ ज़्यादती हो रही है, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, वो पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है और हकीकी तौर पर सर्वे यही बताते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको वोट दिया है। जब वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, इनके साथ एक सियासी पार्टी के साथ ऐसे रवैया इख्तियार करना ताकतवर हल्कों की तरफ से जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, रियासत के लिए नुकसानदेह है। ये नौजवानों को रियासत मुखालिफ और जमहूरियत की तरफ बजाय किसी और तरफ धकेलने वाली बात है। हम उसकी मुखालिफत करते हैं, पहले भी किए, आइंदा भी करेंगे। हम PTI के कारकुनान के साथ जुल्म और जबर है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। हम PTI के कारकुनान के इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। अक्सर औक़ात जमात इस्लामी समेत अक्सर जमाती जो है वो दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरियत के लिए जदोजहद करेंगे, लेकिन ये है कि जब इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर इंतकामी सियासत शुरू करते हैं। तो जमात इस्लामी के पास इस तरह फार्मूला है कि ये मुल्क से इंतकामी सियासत का ख़त्म हो जाए? बिल्कुल इंसाफ होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, PTI हुकूमत में आई, उसने भी इमरान ख़ान ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, लोगों को हेरोइन के केस बनाए, सियासी कारकुन केस बनाए, सियासी क़यादतों को जेलों में डाला। ठीक है, केस करें, एक शफाफ निज़ाम बनाएं, उस निज़ाम के तहत जो भी जेल जाता है जाए, लेकिन इंतकाम बनाना, सियासी इंतकाम बनाना, मुखालिफ को जेल में डालना, मुखालिफ को गलत केसेस बनाना, ये इमरान ख़ान साहब ने भी किया, फैसल जरदारी साहब ने किया, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान ने इन दोनों के ख़िलाफ़। ये जो सिलसिला ये बिल्कुल गलत है। जमात इस्लामी एहतसाब का निज़ाम बेहतरीन बनाएगा अगर जो भी उसके तलवार के नीचे आएगा, बिला तफरीक एक सियासी पार्टी, बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक पार्टी, अगर जमात इस्लामी का कोई ज़िम्मेदार भी उस एहतसाब के सिस्टम के तले आएगा, उसको भी आना चाहिए। थैंक यू मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मौलाना इज़्ज़त रहमान साहब की बातें सुन ली, लेकिन इस वक्त जो है करप्शन की खात्मे के लिए जो सियासी जमातें दावे कर रहे हैं, लेकिन आर्मी इक़दाम की भी ज़रूरत है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle. Audio Jungle.